دنیش کمار صاحب. بہت بہت شکریہ منسٹر صاحب. ایک میرا سپلیمنٹری کویسچن ہے کہ جی جس طرح سے حاجی صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ جو فراڈ میں یا کرپشن میں جو ملوث ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے, تو یہاں پر انیکزر بی میں جو آپ دے رہے ہیں اچھی بات ہے, پانچ چھ آفیسران کو تو ڈسمس کر دیا گیا سروس سے, مگر اس میں میجورٹی یہ لکھا گیا ہے کہ ان کو ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا گیا ہے, ان کے خلاف کوئی چیئرمین صاحب کارروائی نہیں کی گئی ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ. تو اٹ مین کوئی بھی اگر بس میں آتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے, وہ کرپشن کرتا ہے یا کوئی مس کنڈکٹ کرتا ہے یا کسی بھی قسم کا جرم کرتا ہے, تو صرف اس کے لیے یہی سزا ہے کہ اس کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھیجا جائے. میرے منسٹر صاحب آپ سے کوشچن ہے کہ ہمیں اس کی تفصیلات دی جائے کہ اس کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کے ساتھ کیا کیا, ورنہ یہ سر یہ جو ہے نا یہ خام خیالی ہوگی. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کرپشن اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. جی طارق صاحب. میرے فاضل دوست نے پھرتے جذبات میں بہت بڑی کرپشن کہہ دیا. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر 1400 ارب روپیہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے پچھلے 5 سالوں میں, زیادہ ہوگی اماؤنٹ. یہ میں نے بتایا کہ ابھی ریسنٹلی 577 اور 593 اور 477 بلین ارب کا 2 سالوں کا بجٹ ہے. پیچھے چلے جائے تو وہ بھی سینکڑوں اربوں میں ہے. اور یہ غربت کے خاتمے کے لیے جو وفاق کرتا ہے, اور اس کے ساتھ اب ہماری پارٹنرشپ باقی ہم بڑھا رہے ہیں صوبوں سے بھی اس حوالے سے, تو اس میں سے اگر ٹوٹل امبیزلمنٹ جو ہے اٹ کمز ٹو 14 کروڑ اینڈ 50 لاکھ روپیز, اور اس کی بھی 100% ریکوری ہو گئی ہے. کہیں پہ لیپسز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ وہ ویریفیکیشن میں کیوں ہو گیا, تو ظاہر ہے جو بندہ, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک آفیسر ہے جس کے ہاتھوں سے پروسیس سے 80 کروڑ روپے کی ڈسبرسمنٹس ہوئی, تو اگر اس 80 کروڑ میں سے دنیش کمار صاحب 26,000 روپیہ جو ہے وہ فالٹی ڈسبرس ہو گیا 80 کروڑ میں سے, تو آپ اس کو بددیانت اور جرم کرنے والا نہیں کہیں گے. وہ he would not be a criminal, it may be a small negligence. آپ کو خوش ہونا چاہیے. میں تو بلکہ خود آج یہ بریفنگ لے کے حیران ہوا ہوں کہ اتنے اربوں روپے کی ڈسبرسمنٹ میں جو لکھا آیا ہے ہمارے سامنے, اور وہ ظاہر ہے فلور آف ہاؤس پہ کہہ رہے ہیں, اگر کوئی فگر ادروائز ہے تو آپ کے پاس پورا رائٹ ہے کہ آپ اس کو لکھ کے ایویڈنس کے ساتھ لائیں تاکہ کاروائی ہو کہ انہوں نے جواب ٹھیک نہیں دیا. تو میرا تو کہنا یہ ہے کہ اگر 1200 یا 1600 ارب میں سے 14.5 کروڑ روپے کے کیسز آئے ٹوٹل جو کہ غلط تقسیم ہوئے تھے, اور پھر اس کو بھی 7 کروڑ 20 لاکھ روپیہ جو ہے وہ فیکٹریز سے ریکور کر لیا گیا, جہاں پہ وہ گھوسٹ تھے یا نہیں مل سکے کوئی آدھا % لوگ, وہ بینکوں نے جو ڈسبرس کرتے ہیں ان کی نیگلیجنس ہوتی ہے ویریفیکیشن کے بغیر, وہ ان سے لے لیا گیا ہے. تو محکمے کو کوئی نہیں ہوا. جو سنگین والے تھے ان کے خلاف کارروائی ہو گئی, جہاں سے چھوٹی موٹی نیگلیجنس ہوئی ہے ڈیپوٹیشنسٹ کے خلاف ایک یہ ہوتا ہے کہ جی آپ واپس جائیں, اور محکمے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کو سینشور کر دیں یا جو بھی ہے. تو میری تو استدعا یہ تھی کہ یہ سارا دیکھنے کے بعد اگر آپ کوانٹیفائی اسے کریں تو کوانٹم اتنا تھوڑا ہے کہ اس میں آپ کو کرپشن یا جرائم کا کوئی اندیشہ نظر نہیں آتا. بہت شکریہ. جی سینیٹر بلال مندوخیل صاحب. تھینک یو چیئرمین. چیئرمین صاحب, منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا, بسپ کے حوالے سے تو یہ بات کر رہے ہیں, کیا یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پاکستان پورٹی ایلیویشن فنڈ میں جو چیئرمین ہے اس کی تعیناتی ابھی تک نہیں ہوئی؟ اس سلسلے میں یہ بتائیں کہ ان کی تعیناتی کب تک ہوگی, اور اگر نہیں ہوگی تو اس بارے میں محکمہ کیا کر رہا ہے, اور اگر یہ معاملہ یہاں سالو ہو سکتا ہے تو بڑی اچھی بات, نہیں تو اس کو کمیٹی میں ریفر کریں تاکہ اس کے بارے میں مکمل جی منسٹر صاحب. جہاں تک کیبنٹ کے حوالے سے میری انفارمیشن ہے دیٹ از ان دی پروسیس, اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس پہ نہیں ہو رہا عمل. کئی پروسیسز ہوتے ہیں. ابھی ایک اور سوال آئے گا, اس میں بھی کینڈیڈیٹس کئی دفعہ سوٹیبل نہیں آتے. پیچھے بھی ایک ایڈورٹائز کیا گیا اسی طرح کے ایک متعلقہ محکمے کے لیے, وہاں پہ درجنوں کینڈیڈیٹس آئے, لیکن جو سلیکشن پینل تھا انہوں نے کہا کہ نہیں اور بہتر لوگ آنے چاہیے, انہوں نے ری ایڈورٹائز کیا. دس از ان دا پروسیس اینڈ اٹ وڈ بی کمپلیٹڈ ویری سون سر. سینیٹر ہدایت اللہ صاحب. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. تو میری یہ
सवाल क्या है कि क्या वज़ीर बराए मकानात और क्वेश्चन तामीरात- नंबर 25. 25 क्या वज़ीर बराए मकानात और तामीरात बयान फरमाएंगे कि आया ये हकीकत है कि 12 को ग्रीन एनक्लेव मंसूबा 2009 में एक मुश्तरक मंसूबे यानी वो जॉइंट वेंचर के तौर पर शुरू किया गया था? अगर ऐसा हो तो इस मुश्तरका मंसूबे में शरीक कंपनियों के नाम, सरमायाकारी की मालियत, कैटेगरी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग कोर्सिंग में इनके रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? नीज़ इन्हें यह कॉन्ट्रैक्ट फराहम करने के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया गया उसकी तफसीलात क्या है? जी मिनिस्टर साहब, पीरजादा साहब. सर, ऑनरेबल सेनेटर का ये जो सवाल है उसमें हमने जवाब दे दिया है. इसमें कैटेगोरिकली जो भी क्वेश्चन किए हैं उन्होंने, उसके अलावा अगर कोई है तो वो बताएं, क्योंकि ये जो लाइसेंस कब इशू हुआ, जो इन्होंने किया है वो रिटर्न आ गया है इसमें. और कोई अगर सवाल है तो वो बताएं. कि ये मुबारक को ग्रीन एनक्लेव प्रोजेक्ट हिदायतुल्लाह साहब, 2009 का, इसमें जेवी पार्टनर ने माइक के कितनी जरा नजदीक हो जाए. अजीज साहब, माइक. जेवी पार्टनर ने कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट की थी या कितनी अपने नाम की ज़मीन उसमें शामिल की थी? इस ज़मीन का रेट मुकर्रर करने से पहले मुतल्लिक़ा तहसीलदार से एक साला औसत लिया गया था और वो कितना था और कहाँ है? ये एक साला औसत इस ज़मीन से ख़रीदने के से पहले का होना चाहिए था. जी मिनिस्टर साहब. सर, ये इनका जो पूरा मैं पढ़ के बता देता हूँ जो महकमे का हमारे इस वक्त जो जवाब है कि द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द FGE हाउसिंग अथॉरिटी इन इट्स 105th मीटिंग हेल्ड ऑन 17/3/2009 gave approval of this scheme with MS Green Tree Private Limited for purchase of 3,000 canal private land at Barakau, Islamabad. Accordingly, FGHA authority executed an agreement with MS Green Tree Private Limited on 1/4/2009. The land measuring 3,153 canals, 7 marlas, was transferred in the name of FGHA. However, FGHA Housing Authority could not launch the scheme due to the reasons of Honorable Supreme Court took suo motu notice in June 2009 on newspaper report that was purchased on higher price. The case was disposed of on 27/2/2013. 2009 से 2013 तक ये suo motu सुप्रीम कोर्ट में रहा सर, और उस पर था कि ये पैसे ज़्यादा हैं. ये एक अखबारी क्लिप पे ये suo motu लिया गया था. The Executive Committee approved the proposal to launch membership drive 1 in its 107th meeting held on 1/7/2009.